آپ دیکھیے کسی خوف کے ساتھ اگر انسان نے بہت لمبا عرصہ گزارا ہو تو وہ خوف، وہ احساس بہت دن بعد پیچھا چھوڑتا ہے. کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کالج پاس کیے ہوئے 20 سال گزر گئے ہوں. خاص طور پہ جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہوتی ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم کو MBBS کیے ہوئے، اب بھی ہم خواب میں دیکھتی ہیں ہم ایگزام دے رہے ہیں. شاید آپ میں سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں اس کے بارے میں. لیکن واقعی انسان کو یہ خیال آتا ہے، مجھے کتنی دفعہ خواب آیا، میں ڈاکٹر نہیں لیکن کبھی یہ خواب آتا ہے کہ پیپر دینے چلے گئے، اب جس کے لیے پڑھ کر آئے تھے وہ پیپر نہیں آ رہا. کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ خواب میں؟ یہ ہوتا ہے نا کہ جو پڑھ کر آئے اب وہ پیپر نہیں ہے، اور ایک پینک میں آنکھ کھلتی ہے انسان کی، گھبرا کر، اور انسان کہتا ہے شکر اب دوبارہ امتحان تو نہیں دینا. یہ بالکل وہی چیز ہے، افما نحن بمیتین، اب ہم دوبارہ تو نہیں مریں گے نا. اتنا مشکل مرحلہ گزار کر آ گئے، اتنا خوشگوار، اتنا میٹھا اس کا انجام پا لیا، لیکن پھر یہ ایک احساس کہ ایسا تو نہیں کہ پھر اللہ یہاں جنت سے نکال کے پھر دنیا میں بھیج دے. تو پتہ چلا کوئی ری انکارنیشن نہیں ہے اسلام کے اندر. بار بار اللہ تعالیٰ روحوں کو دنیا میں نہیں بھیجے گا، بار بار کی آزمائش نہیں ہے، بس ایک امتحان بہت ہے، ایک بس کافی. اور اس کے لیے فرمایا یہ سارا کچھ بتا کر اب ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے. اب ہم سے کہا جا رہا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ ہے، البتہ یہی ہے بڑی کامیابی. یہ ہے نا، یہ تم پڑھو، امیجن کرو، تم سوچو. لِمِثْلِ ھذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. کوئی ایمبیشن ہے، کوئی پرائز ہے جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، یہ ہے پرائز، اس کے لیے تم محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، مشقت کرو. کوئی چیلنج قبول کرنا ہے تو اس چیلنج کو قبول کرو. کس میڈل کے پیچھے، کس سرٹیفکیٹ کے پیچھے بھاگے جاتے ہو؟ کس چیز کے لیے کھپا رہے ہو اپنے آپ کو؟ کس پوسٹ کے لیے، کس جاب کے لیے، کس ڈیزگنیشن کے لیے، کس ریوارڈ کے لیے؟ سب حقیر فقیر ہیں جنت کے آگے. یہ چیزیں ملتی ہیں، ان کو اپنا ایم مت بنانا، ایم آف لائف. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، جنت کا مل جانا. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے کھپاؤ، اس کے لیے لگاؤ اپنے آپ کو، اس کے لیے کوشش کرو، جہاد کرو. یہ ہائیسٹ پرائز، ہائیسٹ آنر ہے. یہ ہے ریکگنیشن تم کو جو قیامت کے دن ملے، کہ تم کو یہ خوشخبری سنا دی جائے کہ ہاں آپ کا جنت میں داخلہ ہو گیا. کس داخلے کے پیچھے تم روتے پیٹتے پھرتے ہو؟ بچوں کا اسکول میں داخلہ نہیں ہوا تو رو رہے ہیں، کلب میں داخلہ نہیں ہوا تو رو رہے ہیں، فلاں جگہ ممبرشپ نہیں ملی تو اپسیٹ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کسی ملک کی نیشنلٹی نہیں ملی تو گھبرا رہے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا، ہم کہاں سے کھائیں گے. کہاں کھپاتے ہو اپنے آپ کو؟ اس کے لیے کھپاؤ، اس کے لیے محنت کرو. ساری دنیا مل گئی، ساری ایمبیشنز تمہاری پوری ہو گئیں، ہر جگہ تم کو داخلے مل گئے، اور جنت میں داخلہ نہ ملا، یہاں سے روک دیے گئے یا ڈسکوالیفائی ہو گئے تو کیا فائدہ؟ اور تمہیں کہیں داخلہ نہیں ملا، نہ تمہارے بچوں کو کسی ایلیٹ اسکول میں داخلہ ملا، نہ تمہیں کسی کلب کی ممبرشپ ملی، اور نہ کسی ملک کی تم کو نیشنلٹی، قومیت ملی، لیکن جنت کا تمہیں داخلہ مل گیا. دنیا میں نہ سرٹیفکیٹ ملا کوئی، نہ کوئی پرائز ملا، نہ کچھ، نہ ریکگنیشن، نہ کوئی شناخت، لیکن جنت میں داخلہ مل گیا. کامیابی کامیاب، سب سے بڑی کامیابی تو تم نے لے لی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو انسان ضرور اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کس کاز کو لے کے چل رہے ہیں. یہ دیکھیں کیا چیز پرائمری امپورٹنس رکھتی ہے، انتہائی اہم ہے، کیا چیز ثانوی درجے میں ہے، کیا چیز سیکنڈری امپورٹنس کا درجہ رکھتی ہے. تو اٹ موسٹ امپورٹنٹ چیز کو دیکھیں، اہم ترین چیز میری زندگی کی کیا ہے. اس کا جواب صرف ہم خود اپنے آپ کو دے سکتے ہیں تنہائی میں. منہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اپنے دل اور اپنی عقل کو آپس میں گفتگو میں لگا دیجئے، اور آپ کا دل اور آپ کا ذہن یہ فیصلہ کر لے گا
کہ آپ نے زندگی کا کیا ہدف بنایا ہے. کم از کم انسان اپنے آپ سے تو ایماندار ہو، کسی اور سے ہو نہ ہو. کسی اور کے آگے تو ہم عزت کی وجہ سے رک جاتے ہیں، صحیح بات کہہ نہیں پاتے. اگر کسی اور سے کہیں کہ ہمیں جنت چاہیے، کیا پتہ دکھاوا لگے. کسی اور سے کہیں کہ ہمارے لیے جنت اہم نہیں، تو یہ ایک گھٹیا پن کا اظہار ہو. تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ نے زندگی کا اہم ترین مقصد کس چیز کو بنایا ہوا ہے، سب سے زیادہ کس کام کے لیے توانائیاں کھپا رہے ہیں. ایک لیونگ برننگ پیشن کیا ہے زندگی کا، حواسوں پر کیا چھایا رہتا ہے سارا وقت، اس کی ضرورت ہے. زیادہ وقت کس چیز کے ساتھ گزرتا ہے یا کس چیز کے خیال میں گزرتا ہے، کیا چھایا ہے حواسوں کے اوپر. obsessive compulsive تھاٹس کیا ہیں، کس چیز کو obsession بنایا ہے زندگی کا. تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں، کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اس کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے عمل کریں. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ مشقت سب کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. دراصل ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. جو جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ بھی آسانی سے تو نہیں جا رہے. وہ جہنم کا معنی آپ کے خیال میں آسان ہے؟ ہرگز آسان نہیں، بہت محنت لگتی ہے. اور جنت کا معنی بھی آسان نہیں ہے، اس میں محنت تو لگتی ہے، لیکن ایک دفعہ ارادہ کر لے انسان تو پھر آسان بھی ہو جاتی ہے. اصل آبسٹیکل جو ہے نا، اصل رکاوٹ وہ اپنے ارادے کی ہوتی ہے. پختہ ارادہ جب کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پہنچ جائیں گے جنت میں. حدیث میں یہ آتا ہے، مضمون یعنی کہ یہ ہے، ہر شخص صبح کرتا ہے اور خود کو بیچتا ہے، اپنے آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے. شام کو کوئی جہنم لے کر لوٹتا ہے، کوئی جنت اور مغفرت لے کر لوٹتا ہے. یعنی شام کو کوئی شخص جہنم اور معصیت لے کے لوٹتا ہے، اللہ کا غضب لے کے لوٹتا ہے اپنے گھر کو، کوئی جنت اور مغفرت لے کر لوٹتا ہے اپنے گھر کو. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا لے کر لوٹ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم جنت اور مغفرت لے کر لوٹ رہے ہوں. اب پھر کمپیریزن فوراً آپ دیکھیں، سائملٹینیس کنٹراسٹ جھنجھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نا. اب لگتا ہے کہ اس کمفرٹیبل اور کشی جنت سے اور وہ جو ہم خوابوں میں پھر رہے تھے اس طرح جھنجھوڑ کر ہم کو نکال لیا گیا. اذالک خیرن، بتاؤ کیا وہ بہتر ہے، نزلاً بطور میزبانی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بتاؤ. اب لگتا ہے نا کہ جیسے وہ جو آ رہے تھے قاسم من معین، وہ ہونٹوں تک آتے آتے ایک دم لگتا ہے کسی نے چھین لیا. اللہ تعالیٰ عرش سے فوراً فرش پر لے آیا واپس کہ ابھی نہیں پہنچے ہو تم جنت تک، ابھی دور ہے، ابھی محنت کرو. اور ابھی پہنچے نہیں ہو، کمپلیسنٹ مت ہو جانا. ابھی امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے تم کو نہ ملے وہ فاکہہ، تم کو نہ ملے، شجر زقوم ملے تمہیں کھانے کو. ابھی تو عمل کر رہے ہو، انجام سامنے نہیں آیا. تو کیا شجر زقوم بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. یہ جہنم کے کھانے کا ذکر کیا گیا. جنتیوں کو بھوک تو نہیں لگے گی، وہ تو بس ایسے ہی خوشی خوشی کھایا کریں گے دل بہلانے کے لیے. جہنمیوں کو جہاں اور عذاب دیے جائیں گے وہاں بھوک بھی ان کے لیے عذاب ہوگی، شدت کی پیاس لگے گی، پیاس بھی ان کے لیے عذاب ہوگی. اتنی بھوک لگے گی، اتنی بھوک لگے گی کہ پھر وہ زقوم ہی کھائیں گے. اور زقوم کا ذکر آتا ہے سورہ واقعہ میں، اس کا ذکر آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے اس کے متعلق پڑھا تھا میرا خیال ہے. اب جب اس کا ذکر کیا گیا کہ شجر زقوم جو ہے، زقوم کا درخت، یہ جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے، بجائے کہ عبرت پکڑتے، بجائے کہ جھرجھری آتی، بجائے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرتے کہ اللہ مجھے بچائے اس عذاب سے، مکے کے کافر ہنسنے لگ گئے. یہ ہوتی ہے نا جہالت.
اور حضو ہمیشہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی کا مذاق اڑانا یہ جہالت کی نشانی ہے. تو وہ ہنسنے لگ گئے, کہنے لگے لو ایک طرف تو محمد کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے, اور دوسری طرف کہتے ہیں اچھا وہاں درخت نکلے گا. عجیب باتیں کرتے ہیں. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے, اس نے کھجور میں مکھن ملایا, خود بھی کھایا, اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور کہا کھاؤ یہ ہے زقوم. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیلف فلفلنگ پروفیسیز جن کو ہم کہتے ہیں نا. یہ خود ہی اپنے بارے میں پیش کی اطلاع دے دی, پیشن گوئی کر دی. کبھی مت کہیں اپنے آپ کو کہ میں تو ہوئی جہنمی, کہیں پیشن گوئی نہ بن جائے. کبھی نہ کہیں کہ اللہ تو ہمیں بخشے گا ہی نہیں. نیور. اللہ پناہ میں رکھے ہمیں ہم ایسی باتیں کریں. جب یہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی ہم تو ہیں ہی جہنمی, ہم تو جائیں گے جہنم میں, ایک طرح کا وہ کھلا لائسنس لے لیتا ہے اپنے لیے گناہ کرنے کا کہ ٹھیک ہے چونکہ ہیں ہی جہنمی تو اب ٹھیک ہے ہم دل بھر کے دنیا ہی انجوائے کر لیتے ہیں. تو مت کہا کریں کہ مجھ سے نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں ہوتا, مت کہا کریں. اور نیکیوں کو مشکل مت بنائیں, نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے. اگر آپ کو حجاب کر کے گرمی لگ رہی ہے, یہ مت کہیں کہ بہت گرمی لگتی ہے, مجھے اتنا پسینہ آتا ہے, اتنی مجھے گھبراہٹ ہوتی, میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کی پریڈکشن ہے کہ آئندہ میں چھوڑنے والی ہوں. اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بعض دفعہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو مشکل ہے, تبھی تو اللہ نے اجر رکھا ہے. 2 قطرے پسینے کی کوئی بہت مہنگی قیمت ہے کیا جنت کی؟ ذرا سی تھوڑی سی گرمی لگ جانا کیا بہت بڑی قیمت ہے جہنم کی گرمی سے بچنے کی؟ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا, منافقوں نے کہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ مت نکلو بہت گرمی ہے. تو ان سے کہا گیا کہ ان کو بتا دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. نارو جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. تو اس سے بچنے کے لیے تھوڑا ڈسکمفرٹ اٹھا لیتے ہو تو اپنے ہی بھلا کرتے ہو نا. انسان اٹھا جاتا ہے گرمی. پہلے تو اے سی نہیں ہوا کرتے تھے, پہلے تو پنکھے بھی نہیں ہوا کرتے تھے, تو قوت برداشت تھی لوگوں کے اندر. تو ذرا اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے, اتنا نازک نہ بنے انسان. اس انجام سے بچنے کے لیے کچھ برا نہیں. اب اس کے جو خوشے ہوں گے شیطان کے سروں جیسے, یعنی ایک محاورہ ہے, کس نے شیطان دیکھا. ہم محاورے میں خود بھی تو کہتے ہیں, اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بالکل بھوت لگ رہے ہیں یا چڑیل. بعض دفعہ آپ درختوں کو دیکھیں رات کے اندھیرے میں لگتا ہے کوئی بھوت ووت کھڑے ہوئے ہیں جیسے نا, اتنے خوفناک لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کس نے بھوت دیکھا ہے, کس نے چڑیل دیکھی, ایک محاورے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کسی چیز کی ہیبت نہ کی یا برائی یا کراہیت بیان کرنے کے لیے ہم بیان کرتے ہیں. اور انسان کا یہ مزاج ہے کہ جو چیز اس کو دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی وہ اس کو کھانا نہیں چاہتا. لیکن یہ بھوک سے ایسے مجبور ہوں گے کہ اتنی بھیانک چیز, اتنی کریہ چیز, اتنی بدصورت چیز بھی کھائیں گے, کانٹے لگے ہوں گے اس کے اندر, چبھیں گے ان کے گلوں کے اندر, اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. کانٹے دار ہوگا نا زقوم. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے زقوم کا, ہر چیز کڑوی ہو جائے, خراب ہو جائے, مزہ بگڑ جائے اس کا. اور کہاں کہ ان کا کھانا ہی زقوم ہوگا, رات دن وہی کھایا کریں گے. کبھی ہم مچھلی کھا رہے ہوں اور ایک کانٹا گلے میں پھنس جائے, پھر آپ ذرا دیکھیں سب اگلا پچھلا مزہ خراب ہو جاتا ہے, جان لگتا ہے حلق میں آ گئی. تو جس کا کھانا ہی کانٹے ہو اس کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اپنی 7 پشتوں کے لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی اس عذاب کا شکار نہ ہو, اور ہم دعا کریں کہ اللہ سارے کافروں کو تو ایمان کی نعمت نصیب فرما دے. کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ ہمارا دشمن بھی جہنم میں جائے. حقیقت ہے جانی دشمن بھی ہے نا, اس کے لیے بھی انسان نہیں سوچ سکتا کہ وہ جہنم میں جائے. تو کبھی اپنے بچوں کو غصے میں آ کر مت کہا کریں کہ جاؤ جہنم میں. اگر چلے گئے تو اتنی خوفناک جگہ ہے, اس کی ہولناکی کا اندازہ ہوگا تو ہم بھی زبان کی حفاظت کریں گے. تو اتنا وہ خوفناک ہوگا پھر بھی کھائیں گے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, تو بے شک وہ کھائیں گے اس میں سے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر جب وہ چبھے گا, کانٹے اٹکیں گے جا کے گلے کے اندر, تو کیا کریں گے؟ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ, پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا.
گلے سے اتارنا تو ہے نا وہ نوالا جو پھنس گیا جا کر. تو ان کے لیے تو کوئی قاسم میں معین تو ہے ہی نہیں, کوئی ان کے لیے خوشگوار مشروب تو ہے نہیں. کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ یقیناً وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کھولتی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے, جن کی باتوں میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی, کوئی لطف نہیں ہوتا تھا. یہ لوگوں کو سکون پہنچانے والی گفتگو نہیں کرتے تھے, کھولتی ہوئی گفتگو, جلا ڈالنے والی باتیں, اذیت ناک گفتگو. تو اب ان کو یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. یا حرام کھاتے تھے, دنیا میں تو حرام بڑا ہنیم مریا لگا تھا, بڑا خوشگوار لگا تھا. اب پتہ چل رہا ہے کہ حرام کے نقصانات کیا ہیں. تو پھر اس کھانے کو نیچے کرنے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا ان کو. شوبن, شابہ یشوبو کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا, کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ مکس کر دینا. شہد کو بھی شوب کہا جاتا ہے, اس لیے کہ دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو ملا کر ایک پرزرویٹو کا سا کام لیا جاتا ہے شہد سے. تو ملونی ہوگی کھولتے پانی کی. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یعنی یہ کیا تھی, یہ کیا چیز تھی؟ یہ شارٹ بریک تھی ان کی, کھانے کی بریک تھی, لنچ بریک. تو لنچ بریک اتنا بڑا عذاب تھی, تو پھر اصل عذاب کتنا بڑا ہوگا. پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم کی طرف. قصور کیا تھا دیکھیں, غور سے ہم سب پڑھتے ہیں. قصور یہ تھا, انہم الفوا آباءہم ضالین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا. کرنے کا کام کیا تھا؟ کرنے کا کام ابراہیم علیہ السلام والا تھا کہ اپنے بزرگوں کو ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے اور خود ہدایت پر جمے رہتے, وفاداری کے نام پر, فیملی لائلٹی کے نام پر یہ گناہوں میں شریک نہ ہوتے. یہ تھا کرنے کا کام. یہ بن جاتے سوشل آؤٹ کاسٹ, نہیں پوچھتے خاندان والے, نہیں بلاتے شادیوں میں ان کو, نہ جاتے, کوئی بات نہیں, بیٹھے رہتے اپنے گھر کے اندر. اللہ کھلا رہا ہے نا گھر میں بھی. تو جو شادی کا کھانا نہیں کھاتا کیا وہ فاقے کرتا ہے؟ فاقے تو نہیں کرتا, اس کو بھی اللہ دے دیتا ہے اس کا رزق. لیکن لوگ ناراض ہو گئے تھے ان سے. کیوں؟ خاندانی رسومات نہیں نبھاتے تھے, یہ خاندان کا کلچر نہیں نبھاتے تھے. خاندان والے ان کو گناہوں کے موقعوں کی دعوت دیتے تھے, یہ نہیں جاتے تھے, بلکہ ان کو روکتے تھے. تو خاندان والے ناراض ہو گئے تھے. کوئی بات نہیں, جنت مل گئی نا. یہ کیا پتہ ان کے اس رویے کی وجہ سے خاندان والوں کو ہدایت مل گئی, تو وہ تو سب چلے گئے جنت میں, مزے کر رہے ہیں. اب ایک اور لوگ تھے, انہوں نے خاندان کی مخالفت کو بے وفائی سے تشبیہ دی. کہا کہ خاندان والے غلط کر رہے ہیں, اگر ہم نے کہا کہ غلط کر رہے ہیں یہ تو بڑی بے وفائی ہو جائے گی. تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا. انہوں نے اگر آگ میں کودنا پسند کیا, یہ بھی ان کے پیچھے جہنم میں کود گئے. ایسی وفاداری نبھائی, ایسا تعلق نبھایا. جو الٹی سیدھی رسمیں تھیں, جو بدعتیں تھیں, جو گناہ تھے, جو معصیت کے کام تھے, سب میں جا جا کر شامل ہو گئے, ان کی مدد کی کہ ہے یہ ناراض نہ ہو جائیں. تو خاندان والوں نے بھی ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا, بڑی واہ واہ ہوئی, سب نے بڑی ان کی تعریفیں کی. لیکن انجام تو اچھا نہیں ہوا. انجام یہ ہوا کہ آج زقوم کھا رہے ہیں سب کے سب, یہ بھی ان کے خاندان والے بھی, اور کھولتا پانی پی رہے ہیں. تو یہ بہت بد نصیبی ہے کہ خاندان میں گمراہی پائی جاتی ہو اور انسان اس کے پیچھے چل پڑے. ان کی بد نصیبی یہ تھی, انہوں نے پائے اپنے باپ دادا کو گمراہ. فہم علی آثارہم یہرعون, اور انہی کے نقش قدم پر یہ دوڑائے گئے. یہرعون مجہول ہے, اندر سے کسی چیز نے دوڑا دیا ان کو. کوئی ارج تھی اندر سے اچھا بننے کی, سوشلی ایکسیپٹیبل ہونے کی ارج تھی. سوشل آؤٹ کاسٹ بننا تو ان کے لیے موت سے کم نہیں تھا. جہنم کم خوفناک تھی سوشل آؤٹ کاسٹ بننے کے مقابلے میں, کہ خاندان والے ہم کو پوچھنا چھوڑ دیں, آنا چھوڑ دیں, بلانا چھوڑ دیں. ان کو اتنے اندیشے آتے تھے کہ ہمارے بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی, بیٹیاں کیسے بیاہیں گے, بیٹوں کا کیا ہوگا, دکھ بیماری میں ہمیں کون پوچھے گا, اگر رشتہ داروں سے بگاڑ لی تو ہمارا ہوگا کیا.
تو انہوں نے ان کی گمراہی سمیت ان کو قبول کر لیا، انہی کے پیچھے چلتے رہے، اور اس چیز نے ان سب کو آج جہنم میں پہنچا دیا۔ تو یہ ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا، علم دے دیا، اب ہمارے پاس فرقان آ گئی، اب اگر علم کے بعد بھی ہم گناہوں میں اور نیکیوں میں فرق نہیں کر سکتے تو اب ہم کب کریں گے؟ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ علم والے اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، تو جو لا علم ہیں ان کو چاہیے کہ علم والے بتائیں۔ اگر علم والوں نے اپنا علم چھپا لیا، اپنے علم پر عمل نہ کیا، تو یہ انجام سامنے آ رہا ہے۔ انجام کو دیکھ کر آج ہم عمل کریں، اور یہی آباء و اجداد کی پیروی جس نے کہ پچھلوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اب دیکھ لو تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ خود انسان اپنے آپ کو جج کر لے۔ ہر بستی میں خبردار کرنے والا کوئی نہ کوئی تو آ ہی جاتا ہے، جن کو آج ملا کا لیبل لگا دیا گیا، یہ ملاز، نعوذ باللہ، ایسے کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس سے حقیر تو کوئی چیز دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ یہ دین پڑھانے والے، دا ریلیجس لاٹ اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو کیا بھیجا ہے ان کو؟ منذر بنا کر بھیجا ہے نا، خبردار کرنے والا۔ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی، لیکن نہ مانی بات تو دیکھ لو پھر کیا انجام ہوا ان کا، جنہوں نے وارننگز نہ لی۔ کون وارننگز لیتے ہیں؟ الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے وہی بندے بچے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا، مخلص کر لیا اپنے لیے، تو وہ پھر ان خطرات کا شکار نہیں ہوتے، شیطان کے جالوں میں وہ نہیں پھنستے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کے جالوں میں سے سب سے پوٹنٹ جال، سب سے خطرناک جال کیا ہوتا ہے؟ غلط خاندانی روایات پر عمل کیے چلے جانا۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 75 75۔ اب ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے مخلص بندوں کا، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا، کیسی ان کی زندگیاں گزریں، کس طرح کے انہوں نے عمل کیے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا۔ یعنی جب معاشرے کا دباؤ اتنا بڑھ گیا، معاشرہ بگڑتا ہی چلا گیا، برے سے برے ہوتے چلے گئے لوگ، تو بجائے کہ بروں کو دیکھ کر برا بننے کے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے قدم جما دے، تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم اتنے کمزور انسان ہیں نا کہ اپنے بل بوتے نہیں ہم کچھ کر سکتے، چاروں طرف سے دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے، یا اپنی انسان کی کمزوری، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، ہم تو اتنے کمزور عام قسم کے انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ندامت شرمندگی ہوتی ہے، اتنا افسوس اور پچھتاوا ہوتا ہے کہ اللہ سب جانتے بوجھتے مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں کیوں ایسے کر بیٹھتی ہوں۔ پھر انسان لپٹتا ہے رب سے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں۔ کبھی خیال آتا ہے آپ لوگوں کو اس طرح سے کہ اللہ کہے گا تمہیں تو سب پتہ ہے، پھر تم نے ایسے کیا؟ جس کو نہیں پتہ وہ کرے تو چلو الگ بات ہے، جانتے بوجھتے تم نے کیا، لیکن کیا کریں، پھر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے لپٹتے ہیں، جا کر اس کو پکارتے ہیں اور نیکیوں کی توفیق مانگتے ہیں۔ تو سبق یہاں ہے نوح علیہ السلام کے قصے میں کہ اگر ماحول انسان کو بگاڑنا چاہتا ہے تو انسان ماحول کو سنوارنے کی کوششیں شروع کر دے، پھر دیکھتے ہیں کس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً سنوارنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے،
اور کوئی اور سنورے نہ سنورے، سنوارنے والا خود سنور جاتا ہے، وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ تو بگڑے ماحول میں درست رہنے کا صرف ایک علاج ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ کوئی اور سیکھے نہ سیکھے، سمجھے نہ سمجھے، خود انسان کم از کم جمنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پکارا تھا اپنے رب کو، سورہ نوح میں انشاءاللہ ہم ان کی پکار سنیں گے کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تو زمین پر ایک کافر کا گھر بھی نہ چھوڑ۔ انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر میں یہ آیت ہم پڑھیں گے، اللہ میں مغلوب ہو رہا ہوں، نہیں سنتے، میری جان کے در پہ آ گئے ہیں، اللہ تو انتقام لے۔ تو اللہ نے انتقام لیا۔ اللہ تو اپنے اولیاء کی، اپنے دوستوں کی ضرور مدد کرتا ہے، اس کو ہم کبھی نہ بھولیں۔ جم جائیں حق پہ، جو جاتا ہے ہاتھ سے جائے، بس اللہ کی محبت نہ جائے، اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ تو اللہ نے نجات دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بھی اس کرب سے جس میں کہ وہ رہ رہے تھے۔ چاروں طرف اللہ کی معصیت اور نافرمانی دینا، یہ انسان کو شدید روحانی کرب میں مبتلا کر دیتی ہے چیز۔ جہاں نظر اٹھاؤ وہاں کوئی بل بورڈ، جہاں سے گزرو وہاں کوئی اللہ کی معصیت کی پکار، آواز کانوں پر پڑے۔ تو نظریں ہیں اور ہمارے کان ہیں اور ہمارے حواس ہیں جو اس گناہ کی دلدل کو، گناہ کی گندگی کو محسوس کر رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چین سے رہیں اور ہم زندگی انجوائے کریں؟ یہ انجوائمنٹ تو باقی نہیں رہتی، کرب کا شکار رہتا ہے انسان۔ تو سوچیں کہ نوح علیہ السلام کس کرب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے نجات دی، اللہ نے سب کو ڈبا دیا، بس نیک لوگوں کو بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے تورات میں کہ صرف نوح علیہ السلام کی نسل آگے دنیا میں بچی اور انہی کی نسل سے باقی پھر انسان پھیلے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ایڈم دا سیکنڈ۔ اور بھی لوگ تھے کشتی میں ان کے ساتھ، مومن تھے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی نسل آگے نہ بڑھی، بلکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام، یافس نام آتا ہے، انہی سے ساری دنیا میں پھر انسان پھیلے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں۔ کتنا رشک آتا ہے نا، جنتیوں کو تو جنت میں جا کے سلام ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم، وہ تو وہاں آئے گا۔ یہاں تو دنیا ہی میں اللہ نے سلام بھیج دیا، سلام علی نوح، سلام ہے نوح پر۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گارڈ آف آنر کسی کو ملتا ہے تو ہمارا دل روب سے بھر جاتے ہیں، گارڈ آف آنر، اور ساری فوج گزرتی ہے سلام سلوٹ کرتی ہوئی، سلوٹ کیا جاتا ہے نا، سلوٹ کسی کو، تو کیسی عزت افزائی ہوتی ہے اس شخص کی۔ تو یہاں تو اللہ سلام بھیج رہا ہے، سلام علی نوح، سلام ہے نوح پر، کمال ہے نوح کا، واہ واہ ہے نوح کی، نوح علیہ السلام کی تمام جہانوں میں۔ اور ہم نے ذکر خیر ان کا چھوڑ دیا، ترکنا علیہ، یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ تعریف کے لیے آ رہی ہے، یہ نوح علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ان کے لیے تعریف چھوڑ دی۔ سلام علی نوح، سلام ہے نوح پر، سلیوٹ ہے نوح کے لیے، کیا گارڈ آف آنر ہے نوح کے لیے اللہ کی طرف سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ محسن جو ہو جائیں، جو خوبصورت اخلاق، خوبصورت کردار، خوبصورت عمل بنا لیں، تو اللہ ایسی ہی جزا دیتا ہے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ در حقیقت ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، مومن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، بیکار تھے، کچرا تھے بالکل، کیا پتہ بڑے دیکھنے میں حسین ہوں، کیا پتہ گھر ان کے بڑے حسین ہوں، کیا پتہ
بڑے اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر ہوں، پیسے والے ہوں، بڑے تعلیمی یافتہ ہوں، بڑی بڑی ڈگریز ہوں، میڈلز ہوں اور سرٹیفکیٹس ہوں، سب کچرا ہے اللہ کے لیے، کچرا، سب اٹھا کے پھینک دیا ان کو.